أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله العظيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کا اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی ذات اور صفات مخصوصہ میں یکتا و تنہا ماننا یہ توحید کہلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مخصوصہ میں بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک نہیں ہے۔ اس کا ہر مسلمان کے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی عقیدے کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کے معنی ہی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، لا مثل الا اللہ، لا مثال الا اللہ، کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کے اعتبار سے دل میں اس بات کا پختہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید یہ اسلام کا ایسا بنیادی اساس ہے کہ اسی پر اعمال اور عقائد کی درستگی موقوف ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست ہے تو عقیدے بھی درست ہیں اور اعمال بھی مقبول ہوں گے، اور اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو پھر عقیدے بھی درست نہیں ہوں گے اور اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دین اسلام کو جسم تصور کیا جائے تو توحید کا جو عقیدہ ہے یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دین اسلام کو کان تصور کیا جائے تو سننے کی جو صلاحیت اور طاقت ہے یہ گویا کہ توحید ہے۔ اگر دین اسلام کو آنکھ تصور کیا جائے تو دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ توحید ہے۔ اگر دین اسلام کو زبان تصور کر لیا جائے تو چکھنے اور بولنے کی جو صلاحیت اور طاقت ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ غرض کے شجرہ طیبہ دین اسلام کا پاکیزہ درخت جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے تو آندھی اور طوفان بھی آ جائے بے دینی کی، جس طرح درخت اگر مضبوط ہو تو آندھی اور طوفان آنے سے درخت کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا، اور اگر درخت کمزور ہو، کھوکھلی ہو اس کی جڑ، تو پھر درخت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر عقیدہ توحید انسان کا مضبوط ہو تو پھر بے ایمانی کی لہر چلے تو انسان کے ایمان پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور اگر عقیدہ توحید کمزور ہے تو بے دینی کی لہر چلے گی تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں سمجھایا، جسے میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ یقول، آپ فرما رہے تھے: من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو کوئی اس بات کی گواہی دے
کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں یہ عنوان آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آخر میں کچھ باتیں کہنی ہیں۔ ابھی جو ملک کے اندر ماحول چل رہے ہیں مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے تعلق سے، اس تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اسی لیے عقیدہ توحید یعنی اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے تنہا جاننا، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں یہ بات میں نے عرض کی کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، وہ کچھ باتیں میں آگے عرض کروں گا، اور اس کے بالمقابل شرک ہے، شرک کی کتنی قباحت ہے اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اور پھر ہمارے ملک کے اندر جو ایسی چیز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے ہمارا ایمان مسخ ہو کر رہ جائے گا، ہمارے پاس ایمان باقی نہیں رہ جائے گا ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس لیے شروع سے اگر بات آپ ذہن میں لیں گے تو انشاءاللہ پیغام پہنچے گا، اور ہم لوگ اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں گے۔ تو یاد رکھیں، میں اسی لیے آج کچھ باتیں صاف صاف کہنے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلے عقیدہ توحید کو سمجھ لیں۔ تو میں نے عقیدہ توحید کے تعلق سے بات عرض کی کہ توحید کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، حرم اللہ علیہ النار۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پاس تھے اور ان پر الزام ڈالا گیا، تو ایک بچے نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ہم لوگ سنتے ہیں قرآن کریم کی سورہ یوسف میں 12ویں پارے میں اس کو تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ کر کے بھاگتے جا رہے تھے، باہر جب دروازے کے پہنچے تو زلیخا کے شوہر آ گئے، اور زلیخا بالکل پلٹ گئی اور وہ کہنے لگی کہ دیکھو جسے آپ نے پال پوس کر کے بڑا کیا اور جس کی اتنی نگہبانی کی، نگرانی کی، وہ آپ کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ کیا خیال رکھتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے، تو اس موقع پر ایک بچہ جو گود میں تھا کسی عورت کے اور دودھ پی رہا تھا، اس نے عجیب و غریب گواہی دی۔ اس نے کہا کہ عزیز مصر، آپ یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی جو دامن ہے، کرتے کا جو حصہ ہے آگے کا اور پیچھے کا، وہ دیکھیے، اگر آگے کا حصہ پھٹا ہوا ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ یوسف علیہ السلام غلط ہے، اور پیچھے کا حصہ اگر پھٹا ہوا ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ زلیخا غلط ہے، وہ زبردستی کر رہی تھی اور یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے۔ وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلي۔ پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ بیان کی ہے۔ میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بچے نے ماں کے گود میں رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اس کے بعد ماحول بدلا، یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، کئی سال، 7 سال یا اس سے زیادہ بھی بتلائے جاتے ہیں، جیل میں رہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، آپ نے تعبیر بتلائی، اور پھر یوسف علیہ السلام ملک مصر کے حاکم بنا دیے گئے۔
جب آپ حاکم بنے تو قحط سالی آئی. یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تھی، 7 سال جو پیداوار ہوئی اس کو جمع کروایا تھا کہ اگلے 7 سال قحط سالی کے آنے والے ہیں، تو لوگوں کے اعتبار سے گھروں میں غلہ دیا جائے گا تاکہ بھوک مری نہ ہو. تو یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی تھی. تو وہ بچہ اس وقت تک جوان ہو گیا، کیونکہ 7 سال جیل میں رہے، اس کے بعد حاکم بنے، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا قحط سالی کا. تو جب قحط سالی کا وقت آیا تو وہ بچہ بڑا ہو چکا تھا، یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے اپنی پہچان بدلائی. اس نے کہا کہ یوسف عزیز مصر، میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس لیے مجھے غلہ زیادہ دیجیے. سب کو جتنی مقدار میں غلہ دیا جا رہا ہے، سب کو صرف رعایا ہونے کی وجہ سے، عوام ہونے کی وجہ سے غلہ دیا جا رہا ہے. مجھے زیادہ دو، اس لیے کہ میں نے بچپن میں دودھ پیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان سے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی تھی، اس لیے میں زیادہ حقدار ہوں. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو خوب نوازا کہ تمہاری وجہ سے میری پاک دامنی ثابت ہوئی اور میں بے گناہ ثابت ہوا تھا اس موقع پر. اس کے بعد علماء لکھتے ہیں اس واقعے کو لکھ کر کے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اس نوجوان کو خوب نوازا تو اللہ نے کہا، پیارے یوسف، اس نوجوان کو آپ نے خوب نوازا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے میری وحدانیت کی گواہی دے گا اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرے گا، قیامت میں اس کو بھی میں اسی طرح خوب نوازوں گا. یہ ہے توحید کی اہمیت. اور اس کی تائید حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کپڑا اوڑھ کر سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل ڈالا جائے. میں واپس چلا گیا. کچھ دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی شوق پیدا ہوا. تو پھر میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں یا نہیں ہیں. تو میں گیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے ہیں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے کچھ باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو کوئی اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، من شہد لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ ہے عقیدہ توحید کہ جس نے دنیا کے اندر اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا یعنی بدکاری کی ہو اور چوری کیا ہوگا. آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، گرچہ اس نے زنا کیا ہوگا اور گرچہ اس نے چوری کی ہوگی، لیکن اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہوگی تو جنت میں ضرور جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا. پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے خیالی میں تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی زنا بھی کر لے اور چوری بھی کر لے تب بھی اگر وہ اللہ کو ایک مانتا ہے تو جنت میں ضرور جائے گا. فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کو ایک مانتا ہے اور وہ چوری بھی کر بیٹھتا ہے، بدکاری بھی کر بیٹھتا ہے، تب بھی جنت میں جائے گا. دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تیسری مرتبہ پھر پوچھتے ہمت کر کے اللہ کے رسول، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں صاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے پھر بتائیے کیا ایک آدمی جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے وہ آدمی زنا کر لے، چوری کر لے، تو کیا زنا کر کے بدکاری کرنے کے بعد اور چوری کرنے کے بعد بھی وہ صرف عقیدہ توحید کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ ڈانٹا اور فرمایا وَإِن زَنَا،
وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، یہ ہو کر کے رہے گا گرچہ گواہی دینے والا وحدانیت کی زنا کر بیٹھے اور چوری کر بیٹھے جنت میں جائے گا، یہ بات گرچہ ابو ذر کو پسند نہ ہے۔ یعنی تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ایک آدمی زنا کر لے اور چوری کر لے تو جنت میں کیسے چلے جائے گا، تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میری بات سنو، جو توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا، موحد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ تو باتوں کو ذہن میں رکھے میرے بزرگوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت کے ساتھ عقیدہ توحید کو اور اس کی اہمیت اور فوائد کو بیان فرمایا۔ اس لیے آپ قرآن پڑھیے، قرآن کریم میں اس کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے کہ آدمی اگر پڑھے اس کو ترجمے کے ساتھ تو تعجب کرتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ کوئی سورہ ایسی نہیں ہے 114 سورتوں میں سے، اور کوئی صفحہ اور کوئی رکوع ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو کسی نہ کسی عنوان سے بیان نہ کیا۔ اور 91 آیتوں میں کم از کم علماء نے تصریح کی ہے کہ کم از کم 91 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل صراحت کے ساتھ عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کو مختلف طریقوں سے، مختلف عنوانوں سے سمجھایا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی سمجھائی، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی کو، ایک ماں کو اپنے بچے سے کس قدر محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اور ماں اپنے بچوں کو کیسے کیسے سمجھاتی ہے، ایک ہی بات کو 50 مرتبہ کہتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ اپنے بچے کو ایک ہی بات 10 مرتبہ کیوں کہوں۔ اور سفر میں اگر خاص طور پر بچہ جا رہا ہو تو اسے 10 نصیحت کر ڈالتی ہے کہ بیٹا یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، اس راستے سے جانا، اس کی کوئی چیز مت کھانا۔ ماں مختلف انداز سے اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، اور یہ صرف بچپن تک محدود نہیں ہوتا بلکہ بچہ جوان بھی ہو جائے تب بھی ماں اپنے بچے کو موقع بموقع سمجھاتی رہتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ قرآن کریم میں عقیدہ توحید کو ہی تقریباً 91 جگہ صراحتاً اور تمام سورتوں کی تمام رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمناً عقیدہ توحید کو بتلایا ہے۔ اس لیے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلی آواز جو ہوتی تھی وہ عقیدہ توحید کے تعلق سے ہی ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں تھا، دنیا کے اندر کوئی شرک کرنے والا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی بنیاد پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمٍ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، مبین ہوں، واضح طور پر کھول کھول کر ڈراتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ نے بھی یہی کہا، سب سے پہلی پکار، سب سے پہلی آواز، سب سے پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے جو دعوت دی ہے وہ توحید کی دعوت دی ہے،
اور اس دعوت کی وجہ سے ہی جھگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں ستا رہی ہے قوم نوح علیہ السلام کو؟ کیوں حضرت صالح علیہ السلام کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ کیوں حضرت ہود علیہ السلام کو ستایا جا رہا ہے؟ کیوں حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ کوئی نبی ایسے نہیں ہے جنہیں پریشان نہ کیا گیا ہو، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انتہا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، صرف اس عقیدہ بنیاد کی دعوت، اس عقیدہ توحید کی دعوت کی وجہ سے کہ لوگوں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا۔ تو جھگڑا جو ہے قوموں کے درمیان اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان بزرگوں یہی بنیادی عقیدے کو لے کر کے ہے کہ تمام انبیاء یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسرے لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ معبود ہے، ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے سورج اور چاند کو قابو میں کر دیا، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بھی ضرور یہی کہیں گے کہ صرف اللہ تبارک و تعالی یہ کام کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کہیں گے کہ وہ روزی دینے والے کوئی اور ہے، صحت دینے والے نعوذ باللہ کوئی اور ہے، بگڑی بنانے والے کوئی اور ہے، یہاں جا کر کے خرابی ہوتی ہے۔ تو تمام کی تمام قومیں اللہ کو مانتی ہے لیکن صرف اللہ ہی کو مانے، اس میں اختلاف ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح کر کر کے، سورہ کافرون کی آپ تفسیر پڑھیے، اس کے شان نزول کو پڑھیے، سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھیے، اس کے شان نزول کو پڑھیے، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں میں وضاحت کی گئی ہے کہ کفار اللہ کو مانتے تھے لیکن صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ایک اللہ ہے اور ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام دروازوں کو بند کیا، فرمایا کہ قولاً ہو یا عملاً ہو، اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گرفتار کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس آدمی کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بزرگ کو معاف کر دے گا۔ فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اونٹنی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر اپنے سر کو رکھ کر کے رونے لگی، گویا کہ اپنے مالک کی شکایت کر رہی تھی۔ تو یہ سجدے کی صورت بنتی ہے کہ اونٹنی جیسی جانور اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر کے آنسو بہانے لگی۔ صحابہ نے آنسو بہتے ہوئے دیکھا جانور کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ جانور اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے اور کر رہی ہے، اور آپ نے نصیحت کی اس موقع پر جو کرنا تھا۔ اس موقع پر چند صحابہ نے آپ کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور بھی آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر کے گویا تعظیم کے طور پر سجدہ کر رہے ہیں، یہ بے عقل جانور ہے، ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو تعظیم کے طور پر سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ شرک کے شائبے کو ہی ختم کیا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے کون ہیں اور دوزخ میں جانے والے کون ہیں؟ کلیئر بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا جہنم میں کون جائے گا؟ فرمایا جو اس حال میں مر گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا وہ جہنم میں جائے۔ بالکل کلیئر بات۔
صاف ستھری اور بالکل عام فہم بات فرمائی. فرمایا جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوں وہ جنت میں جائے گا, اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں جائے گا. جنت میں جانے والے اس طرف ہو گئے, جہنم میں جانے والے اس طرف ہو گئے. اور ہم مسلمانوں کو, بزرگوں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت کی گئی ہے اسے یاد رکھنا چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, فضائل اعمال میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی. اس میں سے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ دیکھو معاذ, اللہ کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہرانا, چاہے تم قتل کر دیے جاؤ چاہے تم جلا دیے جاؤ. وَإِن قُتِلَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِن قُتِلَ أَوْ حُرِّقَ, چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا تم جلا دیے جاؤ. وَإِن قُتِلْتَ وَإِن حُرِّقْتَ, اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ اگرچہ تم جلا دیے جاؤ. اور یہ کہا جائے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے, تو کہہ دو کہ قتل ہونا منظور ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا منظور نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. میں نے یہ بات شروع میں اشارہ کیا کہ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں مسلموں کو. اس ہفتے ہمارے ملک کے اندر یہ بحث ہوئی اور پارلیمنٹ کے اندر 10 گھنٹے اس پر بحث کی گئی کہ اس ملک کے اندر ایک ایسے گیت کو قابل العمل اور لازم العمل کیا جائے جس میں کفریہ کلمات ہیں. ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ وندے ماترم. ہر اسکول میں ہر بچے سے اس کو پڑھانا ضروری قرار دیا جائے. اس پر بحث ہوئی. علماء نے صاف لکھا ہے کہ اس گیت کے اندر کفریہ کلمات ہے. اس میں زمین کو, مٹی کو خدا کے تمام صفات کے ساتھ متصف کیا گیا ہے. یعنی کوئی بندہ, کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ گیت گا لیتا ہے تو اسلام سے سراسر نکل جائے گا, وہ مسلمان باقی نہیں رہے. اب اس میں مشرکانہ کلمات ہے, توحید کے منافی کلمات ہے. ہمارا یہ کہنا ہے اور ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کسی چیز کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور محبت کرنا یہ الگ چیز ہے, اور کسی کو معبود بنا لینا یہ الگ چیز ہے. آدمی کو محبت اپنے ماں باپ سے ہے, اپنی اولاد سے ہے, اپنے رشتہ دار سے ہے, دوست احباب سے ہے. تو محبت کرنے کا مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو معبود بھی بنا لیا جائے, اس کی عبادت بھی کی جائے. یہی جھگڑا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زمین سے محبت ہے, اپنے وطن سے محبت ہے, اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے, جہاں پرورش پاتا ہے, جہاں بڑا ہوتا ہے, جہاں رہتا ہے, جہاں کاروبار کرتا ہے, اس جگہ سے اس کو محبت ہوتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ بتلانے اور سکھلانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنی زمین سے اور اپنے وطن سے محبت کرو. یہ فطری چیز ہے. جس طرح کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اپنے اولاد سے محبت کرو, اپنے ماں باپ سے محبت کرو. خود بخود دل میں اولاد سے محبت ہوتی ہے اور خود بخود والدین سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح کسی انسان کو یہ بتانا بے معنی اور غیر منطقی ہے کہ کہا جائے کہ بھائی اپنے ملک سے محبت کرو. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ ایک گھر میں 4 لوگ رہتے, 4 بھائی رہتے ہو, اور 3 بھائی مل کر کے ایک بھائی سے کہے کہ میاں اگر تمہیں اس گھر سے محبت ہے اور وفاداری ہے تو محبت اور وفاداری کی دلیل پیش کرو. تو یہ تو بے منطق, یہ بغیر دلیل کی بات ہے, اور ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی جس طرح آپ 3 کو محبت ہے, 4تھے بھائی کو بھی اپنے گھر سے محبت ہے, وفاداری کی دلیل نہیں مانگی جا سکتی. وفاداری اور محبت کی دلیل کرایہ دار سے تو مانگی جا سکتی ہے, جو حصے دار ہے اس سے نہیں مانگی جا سکتی. تو ہمارا اور علماء کا اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے, جمعیت علماء ہند کی طرف سے, دارالعلوم دیوبند کی طرف سے, جماعت اسلامی کی طرف سے, جمعیت اہل حدیث کی طرف سے, تمام مسلمان علماء کی طرف سے یہ بات پرزور انداز میں کہی گئی اور کہی جا رہی ہے کہ ہمارے ایمان کا اور کفر کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے زمین سے, اپنے وطن سے محبت ہے, لیکن اس کے لیے آپ جو چاہو ہم سے کہلواؤ, یہ ضروری نہیں ہے, اور یہ کوئی کہنا ہمارے لیے لازم بھی نہیں ہے. ہم جو
اس کے علاوہ گیت ہے، اس کے علاوہ ترانے ہیں جو محبت پر مشتمل ہے، وہ ہم کہنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال بزرگوں بات زیادہ ہو گئی، وقت بھی زیادہ ہونے کو ہے، اس لیے میں نے بنیادی طور پر جو بات کہی ہے، اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھیں، عقیدہ توحید کی اہمیت اور شرک کی قباحت، اور یہ جو گیت ہم پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اندر جو کفریہ کلمات ہیں، اگر ہم یہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان ہمارے دل سے نکل جائے گا، ہم صرف کہنے کو مسلمان رہیں گے لیکن عملی اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فہرست میں ہمارا نام مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم حساس رہیں اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے اپنی طور پر کوشش کریں۔ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، نہ زبان سے نہ عمل سے، چاہے اس کی وجہ سے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر، اعمال پر استقامت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان